بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اپنے اکنامکس فرسٹ ایئر کا جو لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر 12 عاملین پیدائش کے معاوضوں کا تعین، یعنی فیکٹر پرائسز۔ فیکٹر پرائسنگ میں ہم جو ہے وہ اسٹوڈینٹس ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو چیپٹرز شامل ہیں وہ ہم جو ہے وہ ان کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ کریں گے۔ یعنی اس کے اندر لگان، اجرت، سود اور منافع، یہ چاروں ٹاپکس جو ہیں فیکٹر پرائسنگ کے اندر ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سب کے ایم سی کیوز کو اکٹھا جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے جو بھی میں آپ کی پریپریشن کے لیے یہ معروضی یا آبجیکٹیو کوسچنز تیار کر رہی ہوں، اور اس میں میں آپ کو پیپر پریپریشن کے لیے جو ہے وہ ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کو کچھ ٹائم دوں گی تاکہ آپ اس کے اندر اس کا آنسر خود ڈیٹیکٹ کریں اور اپنی سیلف پریپریشن جو ہے وہ کر سکیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو جو ہے وہ سنیں پہلے، پھر اس کے بعد خود ہی اپنی ٹیسٹنگ کریں۔ اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ اپنے آبجیکٹیو کوسچنز کو یاد کر سکیں گے۔ پہلا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے لگان کا۔ اس میں ہم اس کے ایم سی کیوز سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو فرسٹ ون ایم سی کیوز میں سے جو فرسٹ ون ہے وہ ہے مختتم زمین کا لگان کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ، بہت کم، صفر یا نارمل؟ جی، مختتم زمین کا لگان جیم اس کا آنسر ہے، صفر ہوتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پرنسپل آف پولیٹیکل اکانومی کتاب کس نے لکھی؟ الفریڈ مارشل، ڈیوڈ ریکارڈو، ہکس یا رابنسن؟ جی، بے اس کا آنسر ہے، ڈیوڈ ریکارڈو نے لکھی۔ تھرڈ ہے زمین کے استعمال کے پیش نظر زمین کی رسد میں نمبر 1 کمی بیشی کی جا سکتی ہے، بے ہے رسد معین رہتی ہے، جیم صرف کمی کی جا سکتی ہے، دال صرف اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، اس کا آنسر ہے الف، زمین کے استعمال کے پیش نظر زمین کی رسد میں کمی کی جا سکتی ہے، کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ فورتھ ون ہے نام نہاد لگان کا تعلق کس عرصہ وقت سے ہوتا ہے؟ عرصہ طویل سے، عرصہ قلیل یا عرصہ وقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک دن کے لیے؟ جی، اس کا آنسر ہے نام نہاد لگان کا تعلق عرصہ طویل سے ہوتا ہے، یعنی الف ہے اس کا آنسر۔ 5 ہے سب سے زیادہ زرخیز زمین کو سب سے پہلے زیر کاشت لانے کا مفروضہ کن ماہرین نے غلط قرار دیا؟ پیگو اور کینن، راشر اور کیرے، سینیونیئر اور ہیگ، اور مالتھس اور جے ایس مل؟ جی، اس کا آنسر ہے بے، راشر اور کیرے نے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے زمین کی غیر لچکدار رسد کی وجہ سے کون سا لگان حاصل ہوتا ہے؟ کمیابی لگان، نام نہاد لگان، تفرقی لگان یا غیر مقصوبہ آمدنی؟ جی، زمین کی غیر لچکدار رسد کی وجہ سے کون سا لگان حاصل ہوتا ہے؟ نمبر 1 اس کا آنسر ہوگا کمیابی لگان۔ 7 پوائنٹ ہے یہ کن کا نظریہ ہے کہ لگان مصارف پیدائش میں شامل ہوتا ہے؟ کلاسیکی ماہرین، نیو کلاسیکی ماہرین، جدید ماہرین یا زرعی ماہرین؟ جی، جدید ماہرین نے اس کا آنسر ہے، کہا تھا کہ لگان مصارف پیدائش میں شامل ہوتا ہے۔ 8 پوائنٹ ہے لگان کے بارے میں کلاسیکی نظریہ کس نے پیش کیا؟ پیگو، ڈیوڈ ریکارڈو، الفریڈ مارشل یا پروفیسر رابنس؟ یہ لگان کے بارے میں کلاسیکی نظریہ بے اس کا آنسر ہے، ڈیوڈ ریکارڈو نے پیش کیا۔ 9 پوائنٹ ہے نام نہاد لگان کا تصور کس نے پیش کیا؟ نمبر 1 ایڈم سمتھ، نمبر 2 کینن، نمبر 3 مالتھس، نمبر 4 مارشل؟ یہ نام نہاد کا تصور، نام نہاد لگان جو تھا یہ مارشل نے پیش کیا، دال اس کا آنسر ہے۔
جب خالص لگان میں سود اور اجرتیں شامل ہو جائیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ مثل لگان، مرکب لگان، مختتم لگان یا تفرقی لگان؟ جب خالص لگان میں سود اور اجرتیں دونوں شامل ہو جائیں تو وہ مجموعہ بن جاتا ہے، یعنی بے اس کا آنسر ہوگا مرکب لگان۔ 11 پوائنٹ ہے بے لگان زمین کا دوسرا نام ہے معین زمین، زرخیز زمین، جنگل یا مختتم زمین؟ جی، بے لگان زمین کا دوسرا نام ہے دال، اس کا آنسر ہے مختتم زمین۔ 12 پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، لگان کا کلاسیکل نظریہ پیش کیا مارشل، ریکارڈو، رابنسن یا کینز؟ جی، لگان کا کلاسیکل نظریہ جو ہے وہ ڈیوڈ ریکارڈو نے، یعنی بے اس کا آنسر ہے، ریکارڈو نے پیش کیا۔ لگان چیپٹر کے ایم سی کیوز اب ہمارے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہمارا اجرتوں کے اوپر ہے۔ اجرتیں جو ہیں ان کے ایم سی کیوز جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ون ہے، عرصہ طویل میں محنت کی رسد کا خط ہوتا ہے۔ جی، نیچے آپ کو آپشنز نظر آ رہے ہوں گے، ایکس محور پر عمودی، ایکس محور پر افقی، منفی جھکاؤ یا مثبت جھکاؤ؟ جی، اس کا آنسر ہے محنت کی رسد کا خط ہمیشہ مثبت جھکاؤ رکھتا ہے، دال اس کا آنسر ہوگا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، کم سے کم اجرت کی شرح کون سی ہوتی ہے؟ یہ فورتھ پوائنٹ ہے، 4 پوائنٹس کو ریڈ کر لیجئے گا۔ کم سے کم اجرت کی شرح کون سی ہوتی ہے؟ بے اس کا آنسر ہے جس کی ادائیگی کے لیے مالکان قانونی طور پر پابند ہوتے ہیں تو وہ ہوتی ہے کم سے کم اجرت کی شرح، جس پر قانونی طور پر پابند ہوں۔ جی، تھرڈ ہمارا پوائنٹ ہے، ایک مزدور کو صرف زر نقد کی صورت میں جو معاوضہ ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حقیقی اجرت، ظاہری اجرت، اجرت عقل یا زائد اجرت؟ جی، بے اس کا آنسر ہے ظاہری اجرت۔ فورتھ پوائنٹ ہے، پاکستان میں کم سے کم اجرت کا اطلاق کس حد تک ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، مکمل طور پر ہوتا ہے، کسی حد تک ہوتا ہے یا کافی حد تک ہوتا ہے؟ جی، جیم اس کا آنسر ہے کم سے کم اجرت کا اطلاق کسی حد تک ہوتا ہے۔ 5 پوائنٹ ہے، افراط زر کی شرح بڑھ جائے تو مزدور فائدہ میں رہتے ہیں، مزدوروں کو نقصان ہوتا ہے، مزدوروں کی قوت خرید پر کوئی اثر نہیں پڑتا یا حقیقی اجرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ جی، بے اس کا آنسر ہے افراط زر کی شرح بڑھ جائے تو مزدوروں کو نقصان ہوتا ہے۔ 6 پوائنٹ ہے، جدید نظریہ اجرت کے تحت جب محنت کی رسد اس کی طلب سے کم ہو جائے تو شرح اجرت میں کمی آتی ہے، شرح اجرت بڑھتی ہے، شرح اجرت تبدیل نہیں ہوتی یا بے روزگاری بڑھ جاتی ہے؟ جدید نظریہ اجرت جو پیش کیا گیا تھا، محنت کی رسد اس کی طلب سے کم ہو جائے، یعنی رسد اس کی طلب سے کم ہو جائے تو بے اس کا آنسر ہے شرح اجرت بڑھ جاتی ہے۔ 7 پوائنٹ ہے، اگر ایک ڈاکٹر اور سول جج کی زرعی اجرت برابر ہو تو حقیقی اجرت کس کی زیادہ ہوگی؟ ڈاکٹرز یا سول جج یا دونوں کی حقیقی اجرت یا کسی کی بھی نہیں؟ جی، ایک ڈاکٹر اور سیول جج کی زرعی اجرت برابر ہوں تو حقیقی اجرت ڈاکٹر کی زیادہ ہوگی، الف پوائنٹ ہے اس کا آنسر۔ 8 پوائنٹ ہے، کس کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا؟ آلو، خام مال، محنت یا مشینری؟ جی، چیپٹر ساری باتیں ہم محنت کا پڑھ رہے ہیں تو اس کا آنسر بھی جیم ہوگا، محنت۔ اگر محنت کی رسد بڑھ جائے تو شرح اجرت بڑھ جائے گی، گرے گی، ساکن رہے گی یا صفر ہوگی؟ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر لیبرر جو ہیں ان کی سپلائی بڑھ جائے تو شرح اجرت بھی گر جائے گی، یعنی سپلائی زیادہ ہونے سے ان کی آمدنی، معاوضے کم ہوں گے۔ نیکسٹ 10 پوائنٹ ہے، محنت کا معاوضہ کہلاتا ہے لگان، اجرت، سود یا اجرت؟ ڈبل ٹائمز دے دیا ہے تو آپ اس کو ایک ہی بے اس کا آنسر ہوگا، محنت کا معاوضہ اجرت ہوتا ہے۔
انہوں نے منافع لکھنا تھا یہاں پر لیکن انہوں نے اجرت لکھ دیا ہے، تو آپ اس کا آنسر بے کریں گے اجرت۔ نیکسٹ اب جو ہم ایم سی کیو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سود جو ہے اس کا چیپٹر ہے۔ تو فرسٹ ون جو ہے ہمارا ایم سی کیوز میں سے فرسٹ ون پوائنٹ ہے، دزیل میں سے مرکب سود میں کیا شامل ہوتا ہے؟ زمین کا لگان شامل ہوتا ہے، یا آجر کا منافع، یا اس میں سے حساب کتاب کے اخراجات، یا دال ہے نقل و حمل کے اخراجات۔ مرکب سود مجموعہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر ان سب میں سے حساب کتاب کے اخراجات مرکب سود میں شامل ہوں گے۔ سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے، جدید سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں سود کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ ثانوی، بنیادی، مرکزی، یا کوئی حیثیت نہیں؟ جی، جدید سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں سود کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جیم اس کا آنسر ہوگا۔ تھرڈ ہے، سیال پذیری کی ترجیح کا خط کس تعلق کو ظاہر کرتا ہے؟ آمدنی اور صرفی خرچ، صارف اور آجر، زر کی رسد اور شرح سود، زر کی طلب اور شرح سود۔ جی، سیال پذیری کی ترجیح کا خط جو ہے وہ دال اس کا پوائنٹ ہے، زر کی طلب اور شرح سود کو ظاہر کرتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے، شرح سود کے تعین کا نیو کلاسیکی نظریہ کون سا ہے؟ نظریہ معاوضہ وقت، زر نقد کی ترجیح کا نظریہ، رقوم برائے قرضہ کا نظریہ، نظریہ پیداواری۔ جی، شرح سود کے تعین کا نیو کلاسیکل نظریہ جو ہے جیم اس کا آنسر ہے، رقوم برائے قرضہ کا نظریہ۔ 5 ہمارا پوائنٹ ہے، سیال پذیری کی ترجیح کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ الفریڈ مارشل، لارڈ کینز، پیگو، یا جے ایس مل؟ جی، سیال پذیری کی ترجیح کا نظریہ بے اس کا آنسر ہے، لارڈ کینز نے پیش کیا۔ 6 پوائنٹ ہے، سیال پذیری کی ترجیح کے خط کا جھکاؤ کیسا ہوتا ہے؟ منفی، مثبت، صفر، یا افقی؟ جی، سیال پذیری کی ترجیح کے خط کا جھکاؤ منفی ہوتا ہے، فرسٹ ون اس کا آنسر ہے۔ 7 ہے، زر کی معاملاتی طلب شرح سود کا کیسا تفاعل ہوتی ہے؟ تکثیری تفاعل، یا تقلیلی، مستقل، یا تفاعل نہیں ہوتی؟ اس کا کریکٹ آنسر دال ہے، تفاعل نہیں ہوتی۔ 8 پوائنٹ ہے، زر کی تخمینی طلب شرح سود کا تفاعل ہے، تکثیری، تقلیلی، واضح، یا مضمر؟ زر کی تخمینی طلب شرح سود کا تفاعل ہے، اس کا آنسر ہے بے، یعنی تقلیلی تفاعل۔ 9 ہے، زر کی تخمینی طلب اور شرح سود میں کون سا تفاعلی رشتہ ہے؟ تقلیلی، مضمر، تکثیری، یا براہ راست؟ جی، فرسٹ ون اس کا آنسر ہے تقلیلی تفاعلی رشتہ ہے۔ 10 ہے، زر نقد کی ترجیح کا نظریہ پیش کیا ایستھم نے، ریکارڈو نے، رابنس نے، یا کینز نے؟ جی، کینز نے پیش کیا تھا۔ ہمارے جو ہیں وہ لگان کا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہمارے منافع جو ہے یہ ہمارا سود کا ہم نے ایم سی کیوز مکمل کیے ہیں۔ اب ہم منافع کے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہم ان کی پریکٹس کریں گے، ان کی پریپریشن کریں گے۔ تو فرسٹ ون ہے، منافع کی ادائیگی کے جواز کی کس نے وضاحت کی؟ پروفیسر سینئر نے، لارڈ کینز نے، مارشل نے، یا ڈیون پورٹ نے؟ جی، منافع کی ادائیگی کا جواز جو ہے یہ مارشل نے اس کی وضاحت کی تھی، جیم اس کا آنسر ہے۔ سیکنڈ ہے، یہ کس نے کہا کہ منافع شے کی لاگت کا ایک لازمی جز ہے؟ ریکارڈو، کراؤتھر، مارشل، یا جے بی کلارک؟ جی، بے اس کا آنسر ہے، کراؤتھر نے۔ تھرڈ ہے، آجر کے اپنے سرمایہ کا سود کس میں شامل ہوتا ہے؟ مرکب منافع میں، اتفاقیہ منافع میں، یا خالص منافع میں؟ جی، سرمایہ کا سود جو ہے وہ الف اس کا آنسر ہے، مرکب منافع میں شامل ہوتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے، دزل میں سے مستقبل کے منافع پر اثر انداز ہونے والے عوامل بتائیں۔
نقل و حمل کے ذرائع کی بہتری، بیرونی مقابلہ، صارفین کی پسند، یا پھر الف بے جیم دال، الف بے جیم تینوں عوامل؟ جی اس کا آنسر بھی یہی ہے کہ تمام عوامل جو ہیں وہ مستقبل کے منافع پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ 5 ہمارا پوائنٹ ہے، اگر حالات اچانک تبدیل ہو جائیں اور آجی کی پیدا کردہ شے کی قیمت بڑھ جائے تو اسے کیا نقصان ہوگا؟ اجارہ دارانہ منافع، اتفاقیہ منافع، تخمینی منافع یا نقصان؟ جی اجارہ دارانہ حالات تبدیل ہو جائیں تو آجر کی پیدا کردہ شے کی قیمت بڑھ جائے تو اسے اتفاقیہ منافع حاصل ہوتا ہے، بے اس کا ہیڈنگ ہے۔ جی نیکسٹ ہمارا جو ہے اسلام میں، نیکسٹ ہمارا ہے منافع کے بارے میں غیر یقینی حالات کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ جی شمپیٹر نے، ڈیون پورٹ نے، ایف ایچ نائٹ نے یا جے بی کلارک نے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جیم، ایف ایچ نائٹ نے منافع کے بارے میں غیر یقینی حالات کا نظریہ پیش کیا۔ نیکسٹ ہے جی سٹہ بازی سے حاصل ہونے والا منافع کس کا حصہ سمجھا جاتا ہے؟ خام منافع، خالص منافع، اتفاقیہ منافع یا اجارہ دارانہ منافع؟ جی سٹہ بازی یعنی اسپیکولیشن، اس سے حاصل ہونے والا منافع، اس کا فرسٹ ون ہوگا آنسر الف جو ہے فرسٹ ون وہ ہے خام منافع۔ نیکسٹ ہمارا منافع کا متحرک نظریہ کس نے پیش کیا؟ پروفیسر فشر نے، جے بی کلارک، پروفیسر ٹازگ اور یا جے ایس مل نے؟ جی منافع کا متحرک نظریہ جے بی کلارک، بے اس کا آنسر ہے، اس نے پیش کیا۔ 9 اسلام میں کس حد تک منافع کا جواز موجود ہے؟ کوئی حد مقرر نہیں، منافع لینا ممنوع ہے، جائز اور مناسب اور ہر طریقے سے۔ جی اسلام میں کس حد تک منافع کا جواز موجود ہے؟ جیم اس کا آنسر ہے جائز اور مناسب۔ تو اسٹوڈنٹس ہمارے ایم سی کیوز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے یہ فیکٹرز پرائسنگ کے جو ٹاپکس تھے ان کے اندر ہم نے عاملین کے معاوضوں کے چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ان چاروں کو اسٹڈی کیا، ان کے ساروں کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ تیار کیے، ریڈی کیے۔ اب آپ اس طرح اپنی پریپریشن بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔